السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کل ہم نے اپنے واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف میں ایک 19 منٹ 54 سیکنڈ کی آڈیو ڈالی تھی، جو یوٹیوب وغیرہ پہ بھی لوگوں نے اپلوڈ کی ہے۔ تو اس آڈیو میں اصل مقصد یہ تھا کہ پیلی بھیت شریف میں جو موجودہ کچھ پیر صاحبان ہیں جن کی روش اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹتی جا رہی ہے، ان کو تنبیہ کرنا مقصود تھا۔ تو ان کا رد کرتے کرتے میں نے بتایا کہ یہ موجودہ پیر صاحبان کے والد یا ان کے دادا کون تھے۔ تو 9 منٹ 55 سیکنڈ پہ میں نے یہ کہا کہ پیلی بھیت شریف کے جو بزرگ ہیں، حضور شیر سنت ابو الفتح مولانا حشمت علی خان قادری برکاتی رضوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، جن کو اعلیٰ حضرت نے اپنا روحانی بیٹا فرمایا اور جن کو ابو الفتح کا لقب ملا، اور مناظرے میں ان کا موجود ہونا ہی مناظرے کی فتح ہو جاتی تھی، اتنی بڑی شخصیت تھی۔ تو ان کا تعارف کراتے ہوئے میں نے یوں کہا کہ شروع میں انہوں نے تعلیم دیوبندی ادارے میں پائی اور تھانوی کے شاگرد رہے، بس اتنی بات میں نے کہی۔ اس پر لوگوں نے واویلا مچایا، گالی گلوچ کا سلسلہ ہوا، فون آنے لگے، میسیج آنے لگے۔ کچھ علماء نے بھی یہ بات پہلی مرتبہ سنی تو کہا حضرت یہ تو بالکل پہلی مرتبہ سنا ہے ہم نے، اس کا کوئی حوالہ؟ تو درجنوں کتاب جو حضور شیر سنت کی سوانح پر لکھی گئی یا نیٹ پر جو آپ کی سوانح ڈالی گئی ہے، تو گوگل میں بھی آپ جا کر اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں میں نے ایک کتاب کا اسکین پیج بھیجا ہے، کتاب کا نام ہے مولانا حشمت علی لکھنوی ایک تحقیقی مطالعہ۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے ادیب ہے ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم، ان کی لکھی کتاب ہے۔ اس کتاب پر حضور شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ، رئیس القلم علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ، بحر العلوم مفتی عبد المنان اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں بزرگوں کی تقاریض بھی موجود ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ 97 پہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ نے ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیا تو حفظ قرآن کے لیے والد ماجد نے مدرسہ فرقانیہ لکھنؤ میں داخل کروایا۔ بقول شخص وہ ادارہ اگرچہ ان دنوں سنیوں کے قبضے میں تھا، مگر اس میں اساتذہ دیوبندی مکتبہ فکر کے تھے، جن میں بعض مولوی اشرف علی تھانوی کے مریدین و معتقدین میں سے تھے، یعنی اس سے عقیدت رکھنے والوں میں سے تھے، اس کے مریدین بھی تھے اور اس سے عقیدت رکھنے والوں میں سے بھی تھے۔ آپ نے اسی ادارے میں مولوی اشرف علی تھانوی کے ایک مرید حافظ عبد الغفار سے 10 سال کی مختصر عمر میں حفظ قرآن کی تکمیل کی، یعنی تھانوی کے شاگرد کے شاگرد۔ اب جیسے ایک شخص سلسلہ طریقت میں بیعت ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے پیر غوث اعظم ہے، حالانکہ وہ ڈائریکٹ غوث اعظم سے مرید نہیں ہوتا ہے، واسطوں سے ہوتا ہے۔ ہم جیسے کہتے ہیں کہ علم حدیث میں ہمارا شجرہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی سے ملتا ہے، تو آج کا کوئی بھی عالم ڈائریکٹ ان کا شاگرد نہیں ہے، واسطوں کے ساتھ ہے۔ جیسے حضور محدث کبیر میرے دادا استاد ہیں، لیکن میں انہیں اپنا استاذ بھی کہہ سکتا ہوں، ان کے والد کو، سرکار اعلیٰ حضرت کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور شیر سنت رضی اللہ تعالیٰ نے جس مدرسے میں داخلہ لیا اس پہ بظاہر قبضہ تو سنیوں کا تھا، اور بعد میں دھیرے دھیرے اس پہ دیوبندیوں کا قبضہ ہوا۔ اس میں پڑھانے والے اساتذہ دیوبندی تھے، بلکہ ایک تو خاص دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی کا خلیفہ تھا۔ وہاں پڑھ کر بھی آپ نے ہدایت کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ ایک جگہ تو یہاں تک لکھا ہے کہ کچھ اثرات جب محسوس ہونے لگے تو آپ کی والدہ ماجدہ جو علامہ ہدایت رسول رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کی مریدہ تھی، اپنے پیر سے عرض کیا تو انہوں نے آپ کو اعلیٰ حضرت کی تمہید ایمان شریف دیا، جسے پڑھنے کے بعد آپ کی ایمانی آنکھیں جو ہے وہ تیز ہو گئی، اور پھر آپ نے بریلی شریف کا رخ کیا اور سرکار اعلیٰ حضرت سے تمام علوم و فنون کی تکمیل کی اعلیٰ حضرت کے پاس، اور اس کے بعد ہلدوانی میں آپ نے مناظرہ کیا اور فاتح ہوئے، اور پوری زندگی بد مذہبوں کو دھول چٹاتے رہے۔ ہاں، ابھی میں نے سنا کہ کسی بدبخت نے تقریر میں سعد اللہ نگر میں کہا کہ وہ کٹر دیوبندی تھے، پکے دیوبندی تھے اور تھانوی کے خلیفہ تھے۔ وہ بہت بڑا بدبخت مولوی ہے۔ حضور شیر سنت ایک لمحہ کے لیے بھی دیوبندی نہیں تھے۔ آپ کے والد والدہ سب خاندانی سنی ہیں اور سب بزرگوں سے عقیدت رکھنے والے ہیں، اور آپ کو تو اعلیٰ حضرت کا خاص فیض ملا، صحبت ملی، اور اعلیٰ حضرت کی صحبت میں ایسا نکھار آیا کہ جس مناظرے میں آپ تشریف لے جاتے آپ کا وہ دبدبا تھا کہ دیوبندی دم دبا کے بھاگ جاتے۔ جیسے کہ مشہور مناظرہ لاہور کا ہے کہ مولوی تھانوی نہیں آیا، میں نے بزرگوں سے سنا کہ مناظرہ ٹالنے کے لیے اسے یوں لگا کہ ہم دھونس دیں گے کہ عربی میں مناظرہ ہوگا تو شاید بریلوی پیچھے ہٹ جائے،
تو حضور حجت الاسلام نے فرمایا کہ مناظرہ اگر عربی میں ہوگا تو بغیر نقطے والی عربی میں ہوگا. تو وہاں بھی چاروں شانے چت ہو گئے یہ لوگ، اور دیوبندیوں کے کفریات کے وکیل مولوی منظور نعمانی کو منہ کی کھانی پڑی. حضور شیر سنت ہمارے بزرگ ہے، ہمیں ان سے عقیدت ہے، محبت ہے، اور غایت درجہ کی محبت ہے. اور جب محرم الحرام کے مہینے میں ان کا عرس پاک آتا ہے، ہم لوگ اہتمام کے ساتھ باقاعدہ ان کی فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور ان کی اولاد میں حضور مشاہد ملت، حضور مشہود ملت اور ان کے صاحبزادگان، کل بھی میں نے کہا، جو حضور شیر سنت کے مسلک و مذہب و مشرب پر ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم، ہم ان سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں. اور یہ لوگ بھی اگر لوٹ آئیں تو ہم ان سے بھی عقیدت و محبت رکھتے ہیں. ان سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کوئی زمین جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی مال و زر کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، فقط دینی مسئلہ ہے. حضور شیر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میں ہمیشہ عقیدت رکھتا ہوں. اور یہ لوگ کیا جانے مجھے کیا عقیدت ہے. کیا میرا رد وہابیہ مشہور نہیں ہے؟ غیر مقلدین کا رد، دیابنا کا رد، قادیانیوں کا رد، ہر باطل فرقے کا رد میں نے کیا. کیسے؟ حضور شیر سنت کے مناظرے کی رودات پڑھ کر، ان کی کتابیں پڑھ کر. ان کی کتابیں پڑھ کر گونگا بولنے لگتا ہے، اور عالم جو ہے بہترین مناظر بنتا ہے. تو بہرحال میں نے اپنی آڈیو میں کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ دیوبندی تھے. انہوں نے دیوبندی مدرسے میں داخلہ، جس مدرسے میں وہ گئے، وہ دیوبندیوں کے اساتذہ وہاں آئے، دیوبندی مدرسے سے تعلق رکھنے والے، اور اس میں کچھ تھانوی کے مریدین تھے جن سے آپ نے پڑھا، اور بعد میں انہی کی کمر توڑی. اور ایک مناظرے میں جب ایک خبیث نے کہا کہ تم تو نمک حرام ہو، تم نے ہمارے یہاں سے پڑھ کر جو ہے ہمیں لتھیڑنا شروع کیا، تو آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کے گھر میں. اور آپ نے فرعون ہی کو جو ہے غرق کر دیا. آپ نے فرعون کا بیڑا ڈبا دیا، فرعون کو غرق کر دیا، اس کی خدائی، جھوٹی خدائی کو چکنا چور کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مجھے دیوبندیت کا قلعہ مسمار کرنے کے لیے، دیوبندی لنکا کو گرانے کے لیے بھیجا ہے. سبحان اللہ. حضور شیر سنت سے ہم سب کو عقیدت ہے، ان کے صاحبزادگان سے عقیدت ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت پر ہے، ان کے مریدین سے عقیدت ہے، اور عقیدت رکھنی بھی چاہیے، چونکہ یہی وہ بزرگ ہیں جن کے ذریعے ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پتہ چلی، سرکار اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا علم ہوا، مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت کا علم ہوا. اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کا عقیدت رکھنے والا بنائے، اور ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں سبھی بزرگان دین جو دنیا سے بحالت ایمان رخصت ہوئے، مسلک و مذہب پر قائم رہتے ہوئے، ان سب کی عقیدت و محبت رکھنے والا بنائے. آمین ثم آمین. فقیر محمد کلیم، حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی. خدا حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم.